یہ ہے انڈین اوشین، ایک ایسا سمندر جس نے کبھی تجارت، امن اور خوشحالی کے راستے بنائے، لیکن انہی لہروں میں ایک وقت ایسا آیا جب خوف نے اپنا گھر بنا لیا۔ جہازوں کے عملہ کے چہروں پر مسکراہٹوں کی جگہ خوف نے لی اور سمندر کا ایک کنارہ بن گیا دنیا کا سب سے خطرناک مقام۔ یہ ہے صومالیہ۔ آخر وہ کیا ہوا کہ ایک وقت کا غریب ماہی گیر ایک دن دنیا کے بدنام زمانے پائرٹ بن گئے؟ کیا یہ لالچ تھی یا بھوک یا دنیا کی بحثی؟ آج ہم جانتے ہیں صومالیہ کے پائرٹس کی وہ کہانی جس میں سچائی، ظلم، درد اور سب کچھ ہے۔ صومالیہ، تباہی کی زمین۔ Somalia has a reputation. She's still holding on the Niger Delta. یہ کہانی شروع ہوتی ہے مشرقی افریقہ کے ایک ملک سے، صومالیہ، ایک ایسا ملک جو کبھی ماہی گیری سے پہچانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ سمندر سے روزی کماتے، مچھلیاں پکڑتے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر ایک دن دنیا بدل گئی۔ 1991 میں صومالیہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی، حکومت ختم، ادارے ٹوٹ گئے اور قانون کا نام و نشان مٹ گیا۔ جہاں پہلے ماہی گیر تھے وہاں اب بندوقیں تھی، جہاں پہلے کشتیوں کی آواز تھی وہاں اب گولیوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ غیر ملکی جہازوں کا ظلم۔ No idea that there's everything else is just جب صومالیہ کی حکومت گری تو دنیا کے طاقتور ملکوں نے موقع دیکھا۔ یورپ، ایشیا اور مڈل ایسٹ کے بڑے بڑے تجارتی جہاز صومالی پانیوں میں داخل ہونے لگے۔ انہوں نے بغیر اجازت غیر قانونی مچھلی پکڑنا شروع کر دیا۔ یہ جہاز جدید مشینوں سے لاکھوں ٹن مچھلی نکال لے جاتے اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں خالی سمندر۔ جب سمندر خالی ہو جائے تو ایک ماہی گیری کہاں جائے؟ جب اس کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہی کیا جو حالات نے اسے سکھایا، اس نے بندوق اٹھا لی۔ پائریسی کا جنم۔ The village governor can't understand why the ابتدا میں یہ لوگ اپنے سمندر کی حفاظت کے لیے نکلے۔ وہ خود کو کہتے تھے ساحلی محافظ۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو غیر ملکی جہاز ان کے علاقے میں داخل ہو اس سے جرمانہ لیا جائے تاکہ انصاف ہو، لیکن آہستہ آہستہ یہ جرمانہ تاوان بن گیا اور محافظ بدل گئے پائرٹس میں۔ ان چھوٹی کشتیوں نے سمندر کے بڑے جہازوں کو روکنا شروع کیا۔ AK-47 سے لیس نوجوان سمندر میں وہ کام کرنے لگے جو کبھی صرف فلموں میں دیکھا جاتا تھا۔ پہلا بڑا حملہ 2005 میں ایک بڑا تجارتی جہاز صومالی پانیوں میں داخل ہوا۔ پائرٹس نے اس پر حملہ کیا، حملہ کو یرغمال بنایا اور تاوان مانگا۔ پوری دنیا حیران رہ گئی، یہ غریب لوگ چند کشتیوں کے ساتھ اتنے بڑے جہاز کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا ان کے پیچھے کوئی بڑی طاقت تھی؟ کیا یہ سب خود سے ممکن تھا؟ ابتدا میں یہ واقعہ خود سے تھا، لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا بیرونی مافیا بھی آ گئی۔ تاوان کا کاروبار۔ in the world. One reasonable physical پائرٹس نے تاوان کا ایک منظم نظام بنایا۔ جہازوں کے مالکوں سے بات کرنے کے لیے ترجمان، پیسہ لینے کے لیے اکاؤنٹ اور مذاکرات کے لیے رابطہ کار۔ ایک عام جہاز کا تاوان لاکھوں ڈالر تک پہنچنے لگا اور جو ملک غریب تھا وہاں کے گاؤں میں اچانک بڑی گاڑیاں، نئی گھر اور موبائل فون آ گئے۔ سوال، کیا یہ دولت خوشی لائی یا مزید خون؟ جواب، یہ دولت تباہی لے آئی۔ مغربی دنیا کا خوف۔ Piracy is a Africa. 2008 تک پائریسی اتنی بڑھ گئی کہ ہر مہینے جہاز اغوا ہو رہے تھے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چین نے اپنی بحری بیڑے صومالیہ کے ساحل پر بھیجے، لیکن پائرٹس کسی سے نہیں ڈرے۔ کیا ایک غریب ملک کے چند ماہی گیر دنیا کی طاقتور بحری افواج کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ طاقت نہیں، ڈر سب سے بڑی ہتھیار ہے، اور یہی ڈر انہوں نے دنیا کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ کیپٹن فلپس کا واقعہ۔ 2009 میں صومالیہ کے پائرٹس نے امریکی کارگو شپس مسک الاباما کو اغوا کر لیا۔ کیپٹن ریچرڈ فلپس کو یرغمال بنایا گیا۔ دنیا بھر کی خبروں میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، صومالیہ کے پائرٹس۔ امریکی نیوی نے آپریشن کیا۔ آخر کار شارپ شوٹر نے 3 پائرٹس کو گولی مار کر ہلاک کیا اور کیپٹن فلپس کو بچا لیا۔ اس واقعے پر ایک فلم بھی بنی، کیپٹن فلپس، بین الاقوامی رد عمل۔ War throughout the Middle East. 2011 کے بعد عالمی برادری نے سخت اقدامات کیے۔ سمندر میں نیٹو فورس تعینات کی گئی، جہازوں پر مسلح گارڈز رکھے گئے اور ساحل پر مقامی فورس کو تربیت دی گئی۔ آہستہ آہستہ پائریسی کم ہونے لگی، لیکن سوال یہ رہا کیا مسئلہ ختم ہوا یا بس دب گیا؟ آج کا صومالیہ۔ آج صومالیہ میں کچھ ساحلی علاقے امن میں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر اب بھی چھوٹے چھوٹے گروہ موجود ہیں جو کبھی کبھار چھوٹے جہازوں پر حملہ کرتے ہیں۔ سچائی کا آئینہ۔ the question though is risk being kidnapped.
اگر ہم سچ بولے تو یہ کہانی صرف پائرٹس کی نہیں، یہ کہانی بھوک، نا انصافی اور عالمی نظام کی ہے، جہاں امیر ملک سمندر سے سونا نکالتے ہیں اور غریب آدمی بس لہروں میں امید۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کل آپ کی زمین چھین لی جائے، آپ کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور دنیا آپ کی آواز نہ سنے، تو کیا آپ بھی پائرٹ بن جائیں گے؟ صومالیہ کے پائرٹس برے ضرور تھے، لیکن شاید دنیا نے انہیں برائی کے سمندر میں دھکیل دیا، کیونکہ جب انصاف مر جائے تو انسان سمندر کا شیطان بن جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔